یہ حیا ایک زیور ہے کاہے کا گلا رب سے پردے کے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب۔ آج ہے 14 فروری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ 14 فروری کے حوالے سے پوری دنیا ویلنٹائن ڈے کو مناتی ہے۔ صد افسوس کہ اس وطن عزیز کے اندر بھی یہ دن کینسر کی طرح ہماری نئی نسل کے اندر سرایت کر چکا ہے، جبکہ اس طرح کے توقع ایسے مسلم معاشرے سے بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اس دن کے حوالے سے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے مختلف مکاتبہ فکر کے علماء کرام سے اور سماجی شخصیات سے، اور ان سے ہم جانیں گے کہ ویلنٹائن ڈے اور اس دن کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اوپر منفی اثرات اسلامی نقطہ نظر سے کیسے ہیں۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں آج کے ہمارے علماء کرام اور سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات اور مختلف عوام جو ہماری ہے وہ اس بارے میں کیا ویو رکھتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ خالد، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 14 فروری ہے اور 14 فروری کو پوری دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے لوگ مناتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور اس معاشرے کے اندر بھی ہمارے لوگ، ہماری نوجوان نسل اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں محترم جناب قاری عبدالرؤف صاحب۔ قاری عبدالرؤف صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی عارف والا کے نائب ہیں، امیر ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے۔ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ قاری صاحب ویلنٹائن ڈے اور کے حوالے سے قرآن و سنت کے مطابق آپ کیا موقف دیں گے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس پہ کیا کرنا چاہیے اور یہ کیسا دن ہے؟ کیا اس کو منانا ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ جی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ برائی عام ہو، فحاشی اور عریانی کا پھیلاؤ چلے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، ناکامی ہے اور ذلت ہے۔ تو جو بھی اس معاملہ میں کسی کا کوئی ساتھ دیتا ہے اور اس میں انوالو ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اسلام دین یہ ہمارا آخری دین ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ انہوں نے ہمیں حیا کے متعلق سب کچھ بتایا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ جو اپنے آپ کو حیا کے دائرہ میں رکھتا ہے وہ ایک مومن ہے اور ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہ حیا باختہ لوگوں کا شیوا اور اس میں جو بھی چلتا ہے وہ ایمان کے منافی ہے اور اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اور عوامی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسے بالکل اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ہر سطح پر۔ قاری صاحب پاکستان جو کہ خالص لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا، اور دوسری طرف یہ بیہودہ دن جو ہے پاکستان کے اندر یہود و نصارہ کے پیروکار بننے کے لیے یہ لوگ اس دن کو منا رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس زمین میں کوئی اختیار یا اقتدار دے تو وہ اللہ کا نظام قائم کریں، نماز قائم کروائیں اور زکوٰۃ کا نظام جاری کریں، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ تو حکومتی سطح پر بھی اسے کنٹرول کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے اور اس کے متعلق حکمرانوں سے پوچھا جائے گا کہ معاشرے میں جب برائی عام ہو رہی تھی تم کدھر تھے، تمہاری نظر اور چیزوں پر تھی جو اللہ کی مخالفت ہو رہی تھی، انہیں تم کیوں نہیں روک رہے تھے؟ تو یہ واضح اسلام کے مخالف ایک طرز عمل ہے اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، اس کو روکیں، اور جو نوجوان نسل اس میں شامل ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ منسلک کریں، ایمان
روشن ہوگا، دل روشن ہوگا، اور اس طرح کے فرسودہ خیالات، عشق اور محبت کے جھوٹے نعرے اور یہ بناوٹی محبت دل سے ختم ہوگی، اور ایمان کی لذت جب انسان کے دل میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایمان کے حصول کے لیے جو مٹھاس پیدا ہوگی، جنت کے حصول کے لیے جو ایک غرض پیدا ہوگی، وہ سب سے اعلیٰ ہوگی، اور پھر نوجوانوں کا دل اور دماغ وہ نماز کی طرف ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو، تو ایسی جھوٹی محبتوں سے اس کا دل خالی ہوگا اور اللہ کی محبت سے اس کا دل لبریز ہوگا۔ جی بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے قاری عبدالرؤف صاحب جو اپنا جو نقطہ نظر دینی پوائنٹ آف ویو سے رکھ رہے تھے، تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ خالد، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 14 فروری کا دن ہے، اور 14 فروری پوری دنیا کے اندر لوگ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس ملک میں اس دن کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تحصیل عارف والا سے محترم جناب سید احمد شاہ گیلانی صاحب، جو جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہمیں کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ۔ محترم، آج 14 فروری ہے اور پوری دنیا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اس دن کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اور قرآن و سنت کے حوالے سے آپ اس دن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ، آپ اس موضوع کو لے کے چلے ہیں اور یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور جماعت اسلامی الحمدللہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ اس کا حوالے سے کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی اس کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ پاکستان جو بننا ہے وہ اس کی بنیاد ہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان، جس کے اندر اس قسم کی خرافات اور اس قسم کے ڈیز منائے جائیں جو کہ مسلمانوں کے ہیں ہی نہیں، جو کہ عیسائیوں کے ہیں، جو کہ یہودیوں کے ہیں، ان کو ہم مسلمان منا رہے ہیں اور پورے زور و شور سے منا رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری نسل کو تباہ کرنے کے لیے، بینگ اے مسلم ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ ایک سازش ہے، اور اسی لیے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آج دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بالکل ریسنٹلی میڈیکل کالج لاہور میں ہونے والا واقعہ وہ ویلنٹائن ڈے کا ہی ریئیکشن ہے، اسی کے ہی اثرات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب تک ہم ان چیزوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے، ہم قرآن و سنت پہ عمل نہیں کریں گے، ہم اس سے جان نہیں چھڑوا سکیں گے، اور ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور ایک طرف ہمارے معاشرے کو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو کہ پورے پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہے، کہ ایک طرف والدین کو معاشی نظام میں پھنسایا ہوا ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو بس پیسے کمانے کی ہے کہ ہم نے پیسے کمانے اور بچوں پہ لگانے ہیں۔ اچھا بچے کس چیز پہ لگا رہے ہیں، اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہماری نسل کس سائڈ پہ جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل کس سائڈ پہ جا رہی ہے، کون سے ڈیز منا رہی ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ یعنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ انگیج کر دیا گیا ہے، بالکل، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ خرافات ہو رہی ہیں ہمارے، اور پھر ہم بڑے خوشی سے ان چیزوں کو اپنا آ رہے ہیں۔ ہم اپنے تہوار بھول گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اسلامک تہوار کون سا کس دن ہے، کس دن کیا ہمارا اسلامک دن ہے جس کو ہم نے منانا ہے اور کرنا ہے۔ اس کے اگینسٹ ایک انڈین ڈرامے اور یہ ویلنٹائن ڈیز اور ETC جو چیزیں چل رہی ہیں، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوان نسل کو راکھی کا تو پتہ ہے، بیساکھی کا تو پتہ ہے، لیکن ان کو ہمارے اپنے اسلامک تہواروں کا نہیں پتہ، جن کا ہمیں ثواب بھی ہونا ہے کرنے سے۔ بالکل۔ احمد صاحب، جمعیت کے حوالے سے جمعیت طلباء اسلام جماعت اسلامی کا بہت اچھا ونگ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہماری نوجوان نسل کو کیا کرنا چاہیے اس دن کے حوالے سے، ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ جماعت اسلامی کی جو نوجوانوں کی طلبہ تنظیم ہے، اسلامی جمعیت طلبہ نے ڈے 1 سے اس پہ کام کیا ہے۔ وہ نیو ایئر نائٹ ہو، اس پہ ہمارے ساتھیوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، وہ ویلنٹائن ڈے ہے، اس پہ ہمارے ساتھیوں نے، خواتین نے، بچیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں۔
اور اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جس یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال آپ کو واضح نظر آئے گی. حسن نثار جیسا جو کہ ماڈرن قسم کا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے تو میری بیٹی وہاں پہ محفوظ ہے. بالکل. یہ اس کے الفاظ ہیں جس کو ہم عام روٹین میں عام دیکھنے میں اسلامک نہیں گنا جاتا ان کو. اس کا یہ کہنا ہے. جماعت اسلامی خواتین ونگ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے؟ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے دیکھیں جی ہم جو کرنے کا کام ہے یہ حکومت کا کام ہے کہ بائی فورس کسی بھی کام کو روکے. جماعت اسلامی اپنے تئیں کوشش کر سکتی ہے, ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہم اس کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے کہ ہم بائی فورس اس پہ پابندی لگائیں. ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں. جماعت اسلامی خواتین نے اس کو حیا ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے. بالکل, آپ نے حیا کے دن کو اس دن کا نام دیا. جی, ہم نے ویلنٹائن ڈے کو حیا ڈے کا نام دیا ہے اور اس حوالے سے ہم نے بینرز اویزا کیے ہیں, اس پہ سیمینار ہو رہے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس دی جا رہی ہے. ہم جو کر سکتے ہیں اپنے تئیں جتنی ہماری پہنچ ہے, جتنی ہماری سکت ہے, ہم اس پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں سید احمد شاہ گیلانی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کے. انہوں نے اپنا موقف پیش کیا کہ ہماری جماعت اس حوالے سے ہر موقف پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر وطن عزیز کے اندر ہم ویلنٹائن ڈے کی جگہ جو ہے نا وہ پردے کو اور نکاح کو ہم عام کریں گے. اور اس دن کو انہوں نے حیا ڈے کے نام سے منایا ہے اور وہ منا رہے ہیں اور وہ اویئرنیس دے رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو کہ اس دن کو نہ منایا جائے, یہ یہودیوں کا دن ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کے اندر اپنی جو نوجوان نسل ہے انہیں بتائیں کہ یہ دن حیا ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. جی, بہت شکریہ. السلام علیکم, میں ہوں حافظ خالد, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 14 فروری ہے اور 14 فروری کے حوالے سے پوری دنیا ویلنٹائن ڈے کو انجوائے کرتی ہے. بصد افسوس کہ ہم ایز اے مسلمان اور وطن عزیز کے اندر بھی اس دن کو لوگ مناتے ہیں اور ہماری ینگ جنریشن جو ہے اس کے اندر نا اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج تنظیم اسلامی ضلع پاکپتن کے امیر محترم جناب نوازش رسول صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے اور وہ اس دن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر الحمدللہ. سر آپ جانتے ہیں کہ آج 14 فروری ہے اور پوری دنیا اس میں ہم بھی شامل ہو چکے ہیں اب بدقسمتی سے کہ لوگ ویلنٹائن ڈے کو انجوائے کرتے ہیں. تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ اس نقطہ نظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اصل میں یہ ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کی دوسری جو خرافات ہیں یہ ہماری اسلامی تہذیب کے براہ راست متصادم، بالکل اس کے الٹ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہو، پاکیزہ معاشرہ ہو، جس میں عورتوں اور مردوں دونوں کے اندر شرم و حیا ہو. جبکہ اس طرح کے جو تہوار ہیں یہ انسانوں مسلمانوں کے اندر سے خاص طور پہ شرم و حیا کے عنصر کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. اب اس شرم و حیا کے عنصر ختم ہونے پر مغربی معاشرے میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ لوگ باقاعدہ شادی کرنے سے بھی اب ایک دوسرے سے پرہیز کرتے ہیں اور صرف لیونگ ٹوگیدر اور ناجائز بچوں کی پیدائش تک سلسلہ چلا گیا. اور یہ کیفیت سوشل انجینئرنگ پروگرام کے تحت ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ شیطانی اس ایجنڈے کو تکمیل کر کے شیطانی تہذیب کو پورے معاشرے کے اندر پھیلا دی جائے اور سارا جو مسلم معاشرہ جو اس وقت ابھی کی طرح رزسٹ کر رہا ہے، جس کے اندر ابھی کچھ نہ کچھ خاندانی اقدار موجود ہیں، بنیادی طور پہ گھر کا جو خاندانی ادارہ ہے اس کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے، ایک کوشش ہے. اب اس کے بارے میں 3 روایات زیادہ مشہور ہیں عیسائیوں کے ہاں، بے شک وہ اگرچہ وہ اتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال تینوں روایات کو اگر دیکھا جائے تو ان کا لب لباب یہ بدکاری اور زنا کی طرف ہی جاتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ تو بہت زبردست اس بات کا پہرا دیتا ہے کہ میں مسلمانوں کے اندر مردوں کے اوپر بھی عورتوں کو بھی اوپر باقاعدہ پہرا دیا جائے کہ اپنی عزت و عفت کی حفاظت کریں، خود اپنا محافظ بنے، معاشرہ اس کا گھر اپنا اس کا محافظ بنے، اس کا معاشرہ اس کی اسٹیٹ اس کی محافظ بنے. اس کا کام ہی یہ ہو کہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کر کے بھرپور خاندانی جو اپنا نظام اس کا تحفظ کیا جائے اور اسلام کے جو بہترین نظام ہے اس کے مطابق ان کا پرورش پڑی آگے کی جائے. سر، سوشل میڈیا نے اس دن کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اور ہماری آج کی جنریشن نیو جنریشن ہے، میرے بھائی میری بہنیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان کے نام تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو شعوری طور پہ اس بات کا فہم اور ادراک کرنا چاہیے
یہ چیزیں ہماری تہذیب کے خلاف ہیں. خلاف اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. یعنی ایک چیز جاتی ہے تو دوسری خود بخود چلی جاتی. اب ذرا ایمان اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کی کچھ بھی لے کے اگر دنیا سے چلے جائیں تو گویا سب سے بڑے خسارے میں ہے، کیونکہ آخرت کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ایمان کی بنیاد اور حیا ختم ایمان ختم. تو اس بات کا شعوری طور پہ احساس ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ یہ ہماری بلکہ مجھے تو یعنی شرم ہوتی ہے یہ بات کو پڑھتے ہوئے بھی کہ گزشتہ سال ہندوؤں کے اندر، ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے. ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہونے کے دعوے دار ہیں جس کی ان کی اپنی حیا، ان کے اپنے شرم و حیا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قوارض و شیزہ سے زیادہ شرم و حیا رکھنے والے تھے. ہم ان کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں اور ایسی بیہودہ اور بے شرمی والی جو رسومات ہیں ان کو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے معاشرے میں نہ صرف رواج دے رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر فہم جو ہے نا بار بار اس کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پیغام اس میں یہی ہے کہ خدا کے واسطے سمجھیں کہ ہم یہ مسلمان عام قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہیں. ہمارا ایک خاص وقار ہے، ہمارا ایک خاص عزت ہے اور اس میں اہم ترین معاشرتی جو امور ہیں اس کی اقدار کا تحفظ ہمارا بہت بڑا اہم حصہ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں جتنے بھی عام احکامات آئے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ احکامات ہیں وہ آئلی قوانین کے حوالے سے. اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، خاندان کے ادارے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. خدا کے واسطے اس کی اہمیت کو سمجھیے تاکہ کل قیامت والے دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو وہاں پہ ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی ہمارے ساتھ موجود تھے تنظیم اسلامی کے ممبر ہیں یہ ضلع پاکپتن کے محترم نواز شرسور صاحب. انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس اسلامی مملکت کے اندر جو اب تو ریاست مدینہ بھی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو عام کریں اور زنا جیسے اس فعل کو روکا جائے. اور ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جو لوگ پھول دیتے ہیں تو ہمارا ان سے یہ پیغام ہے کہ گلاب نہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو حجاب دیجیے. تو دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب. کیمرہ مین اذان سیٹھی کے ساتھ حافظ خالد، وائس آف پنجاب. یہ حیا ایک زیور ہے کاہے کا گلا رب سے، پردے کی وجہ عورت